وہ ایک مولوی صاحب تھے نا جی، وہ جو غصے میں آئے تو کہتے ہیں یہ وہابی جو ہے نا ان کا دماغ خراب ہو گیا، بیوی کو بوسہ دیتے ہیں اگر ہم نے پیر کی قبر کو بوسہ دے دیا۔ میں کہا تم پیر کو بیوی سمجھتے ہو کیا؟ خدا کا خوف کرو، بیوی کا بوسہ دینا تو سنت ہے، دین ہے، شریعت ہے۔ حتیٰ کہ یہ بھی روایات میں موجود ہے کہ ایک آدمی اپنی بیوی سے تلاعب کر رہا ہے، ہنسی مذاق کر رہا ہے تو وہ نفل پڑھنے سے بھی زیادہ ثواب ہے۔ لیکن قبر کو بوسے دینے سے تو اللہ رسول نے منع کیا ہے۔ یہاں تو بوسہ نہ دے تو گناہ ہے کہ بیوی ہے تیری، تم نہیں دو گے تو کوئی اور دے گا۔ تو اس لیے بس یہ بہانے بنانے کہ جی بیوی کو بوسہ دیتے ہیں تو پیر کی قبر کو بوسہ کیا؟ بیوی کہاں، پیر کی قبر کہاں، کس سے تشبیہ دے رہے ہیں؟ ایک اور بدبخت تھا، مولوی مر گیا، میں نے دیکھا نہیں اس کو، اس کا نام سنا تھا جب میں پڑھتا تھا چھوٹا تھا، تو اس نے کہا کہ دیکھو جی یہ وہابیوں کا دماغ خراب، شیطان ہر جگہ آ سکتا ہے، نبی کیوں نہیں آ سکتا؟ وہ بدبخت، تم نبی کو کس سے تشبیہ دے رہے ہیں؟ خدا کا خوف تو کرو، تم تو کافر ہو گئے، پہلے کلمہ تو پڑھو۔ اچھا، پھر شیطان کے ہر جگہ آنے کی طاقت اس کو اللہ نے دی ہے، استدراجی قوت دی ہے کہ وہ ہر جگہ پہنچ سکتا ہے، جن ہر جگہ پہنچ سکتا ہے، وہ اپنی شکل بدل سکتا ہے، لیکن انبیاء کو اللہ نے یہ حکم نہیں دیا۔ تو اس لیے اپنے مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے ایسا نہ ہو کہ ایمان سے ہی نکل جاؤ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضور پاک کی ذات کو کس سے نسبت دیتے ہیں؟